کہ لوگوں کو نہیں تم نے خوش کرنا، تمہارے الہ بس اوپر ایک ہے، یہ لوگوں کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ کرتے ہیں کیوں لیکن بات کرتے ہیں سوسائٹی ہم کی؟ خود ہی تو سوسائٹی ہے نا۔ اللہ نے سوسائٹی کی بات کی ہے نا بیٹا، اللہ سوسائٹی کے اوپر نبی نافذ کرتا ہے نا، کہ سوسائٹی نے اپنا نظام بنا لیا ہے، یہ لو میرا نظام۔ آپ وے فارورڈ بتائیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس آپ کا سوسائٹی میں کیسے رہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابو بکر نام ہے۔ محمد ابو بکر۔ آپ شادی بیاہ اور اس طرف سے میری پوری بات سن لیں تو سنائیں۔ کائنڈلی سر آپ تعامل مزاجی سے سر آپ ان کے سوال کو سمجھے، اور یہ ایک خواتین کا سوال نہیں ہے، تقریباً سبھی کا یہ سوال ہے کہ اس سسٹم میں، اس سوسائٹی میں ہم آگے کیسے جائیں۔ پہلے تو اس طریقے سے لڑائی کرنا سیکھیں کہ جس طریقے سے کی ابو بکر۔ سب سے پہلے یہ سیکھیں کہ اپنی بات پہنچانی ہے، مقدس سمجھ لیں، اسپیکر سے یا معاشرے سے یا بڑوں سے انٹیمیڈیٹ نہیں ہونا، جو چیز بلیو کی ہے بتائیے۔ سب سے پہلے یہ ہمت پیدا کریں، یہ اتنی قلت میں ہے یہ ہمت پاکستان میں، ایسے ڈر رہا ہوتا ہے ایک لڑکا مرد مسلمان مارا ہے کانپ رہا ہوتا ہے۔ جی بیٹا، سر ہم جس سوسائٹی نام کیا میں، بیٹا آپ کا؟ مقدس رشید، تو سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر لڑکیوں کو تو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتی ہو، یا پھر تم جو صرف شادی کے لیے تم نے پڑھنا بھی، اس کے بعد بھی تم نے صرف برتن ہی دھونے ہیں تو تم کیوں پڑھ رہی ہو۔ یا پھر کوئی لڑکی جو ہے وہ واقعی ہٹ کے تھوڑا اسلام کے لیے یا پھر اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرتی ہے تو اس کو سارے بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور لڑکوں کو تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھئی تم نے اپنا کنبا سنبھالنا ہے تو جاؤ پڑھو اور مزدوری کرو۔ بیٹا آپ کا نام کیا تھا؟ مقدس۔ مقدس، عمر کتنی آپ کی؟ 19 سال۔ 19 سال میں آپ کو کلمے کا مطلب آ جانا چاہیے۔ یہ ایگزیکٹ بیماری ہر دور میں انسانوں نے دوسرے انسانوں پہ لا دی ہے، اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے توڑا تھا لا الہ الا اللہ سے، کہ لوگوں کو نہیں تم نے خوش کرنا، تمہارے الہ بس اوپر ایک ہے، یہ لوگوں کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا کھڑے نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ خود نس کیا اسلام کی کہ آپ صرف اللہ کے لیے کام کریں گے، اور یہ بہانہ ہے خواتین کے پاس کہ لوگوں نے کہا ہے تم کچھ نہیں کر سکتی تو میں نے مان لیا۔ اتنی اچھی ہیں آپ لوگوں کی ساری باتیں مان لیتی ہیں، شاباش۔ پاکستان میں کوئی ایک لڑکا کبارہ نہ ہوتا اگر آپ ساری باتیں مان لیتی تو، یہ کہانیاں میرے آگے نہیں چلیں گی۔ اور پاکستان کے تمام لڑکوں کی 4 بیویاں ہوتی اگر آپ لوگ ساری باتیں مان لیتی تو۔ اپنی دفعہ آ کے آپ کو بندوقیں مل جاتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی وعدہ پورا کر۔ میں بڑی مظلوم ہوں یا اللہ، تجھے تو پتہ میرا باپ بڑا ظالم تھا اور شور تو مجھے روز مارتا ہے۔ نو سر میں یہ بات نہیں کہہ رہی، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، کیوں لیکن بات کرتے ہیں سوسائٹی ہم کی؟ خود ہی تو سوسائٹی ہے نا۔ اللہ نے سوسائٹی کی بات کی ہے نا بیٹا، اللہ سوسائٹی کے اوپر نبی نافذ کرتا ہے نا، کہ سوسائٹی نے اپنا نظام بنا لیا ہے، یہ لو میرا نظام۔ تو سر کتنی دفعہ 1,24,000 دفعہ اللہ تعالیٰ آئی ڈی کارڈ ایشو کریں ہمیں، 1,24,000 دفعہ آئی ڈی کارڈ ایشو ہو رہا ہے۔ اللہ لیکچر دینے پہ آتے ہیں نا، 1,24,000 ہم نے ایک دفعہ نہیں سننا تھا، اللہ نے پوری لائف گزروائی 1,24,000 دفعہ انسانوں کی نفسیات کی کہ یہ لو پھر سائیکل، یہ لو پھر سائیکل چلاتا ہوں۔ 1,24,000 سائیکل چلائیے ایک ہی سنت کی کہ یہ نفسیات چلائے گی تمہارا گروپ جماعت، یہ اس کا آنسر ہے۔ ٹریننگ پہ ٹریننگ پہ ٹریننگ، 1 گھنٹے کی ٹریننگ میں لوگ سی ای او بن جاتے ہیں ادھر۔ 1,24,000 بندے اپنی پوری لائف اس ٹریننگ سائیکل سے گزار کے میں دیکھیں، تب قرآن ترتیب پایا۔ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نعوذ باللہ کیجول لیول پہ کہانیاں سنائی ہیں انبیاء کی ہمیں، وہ سائیکلز بتائی ہیں کہ دیکھو سوسائٹی اپنے آپ کو کیسے گندا کرتی ہے، اسپیشلی خواتین۔ مفت کے پریشر لیے میں آپ نے اوپر، اور مجھے پتہ ہے نہ لیے ہوئے، کیونکہ جب موقع ملتا ہے نا آپ کو تو آپ وہ پریشر توڑ کے نکل آتی ہیں کورٹوں تک، کچہریوں تک، کہ مجھے طلاق چاہیے اس بندے سے، میرے سے دوسری بیوی برداشت نہیں ہو رہی۔ اس وقت گر جاتی ہے سوسائٹی۔ نو سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سوسائٹی تو ہم خود مل کے بناتے ہیں، تو اگر ایچ اینڈ انڈیویجول اپنا مائنڈ چینج کرے گا تو پھر ہم یہ تو آپ کہہ نہیں لوگوں سکتے۔ پہ ڈیپینڈنٹ ہے بیٹا، ابھی تک مر جائیں، مر جائیں، کیا ہوگا؟ مر جائیں گی نا تو مر جائیں، کتنے 100 سال زندہ رہنا سوسائٹی کے در پہ؟ سر سوسائٹی سے ڈرنا ہی تو نہیں ہے نا، تو پھر ماں باپ آ کے قسمیں کیوں دیتے ہیں لڑکیوں کو؟ اور جو اللہ نے قسم لی تھی وہ چھوڑ دی؟ تو سر ماں باپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو پھر اور وہی بات چھوڑنے ہوگی کے کہ، لیے کون کہہ رہا ہے؟ انہی کو تو ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو سر وہی تو بات ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو ٹھیک کرنا چاہیے بیٹا میں نا۔ آپ کو آسان کر کے بتاؤں، مسلمان لڑکی کا نا کام ماں باپ کو جتنا ڈیل کر سکتے کرے،
مگر اپنے بچے کے اور اللہ کے بیچ میں اپنے 2 نمبر شوہر کو نہ آنے دینا. سائیکل ریپیٹ نہ ہو جائے تمہاری نانی سے جو چلتی آ رہی ہے. بس یہ میں آسان کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کو ملا ہے ٹف کام کہ چلنا پہاڑ توڑنا, چلو آؤ شاباش, پہاڑ توڑیں, آئیں نا ذرا. مائکرو فون کس کے پاس ہے؟ جی کوشچن ہے کسی کا؟ جی پوچھیں. السلام علیکم سر, محمد ابو بکر بات کر رہا ہوں, ہری پور یونیورسٹی ایم فل اسٹوڈنٹ. سر یہ محترمہ نے جو سوال کیا سر آپ وے فارورڈ بتائیں, کیونکہ ان کا ایک سوال ہے, اس کے بعد آپ نے بہت تامل مزاجی کا مظاہرہ نہیں کیا اور ان کو جو ہے نا آپ نے گولی مار دی. گولی نہیں ماری, آپ نے ایک بحث شروع کر دی. آپ سر ان کو ایک تامل سے سنیں اور اس کا وے فارورڈ بتائیں. یہ تو نہیں بات کہ آپ بچے پیدا کریں, یہ کریں وہ کریں. بچے پیدا کریں نہیں مطلب شادی اور یہ وہ, آپ شادیوں کے قصے آپ لینے شروع ہو گئے. آپ وے فارورڈ بتائیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس سوسائٹی میں کیسے رہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابو بکر نام. محمد ابو بکر. آپ شادی بیاہ اور اس طرف سے میری پوری بات سن لیں تو کائنڈلی سر آپ تامل مزاجی سے سر آپ ان کے سوال کو سمجھے. اور یہ ایک خواتین کا سوال نہیں ہے, تقریباً سبھی کا یہ سوال ہے کہ اس سسٹم میں, اس سوسائٹی میں ہم آگے کیسے جائیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. ہو گیا. اور سنیں, پہلے تو اس طریقے سے لڑائی کرنا سیکھیں کہ جس طریقے سے کیا ابو بکر. سب سے پہلے یہ سیکھیں کہ اپنی بات پہنچانی ہے. مقدس سمجھ لیں, اسپیکر سے یا معاشرے سے یا بڑوں سے انٹیمیڈیٹ نہیں ہونا. جو چیز بلیو کی ہے بتائیے. سب سے پہلے یہ ہمت پیدا کریں. یہ اتنی قلت میں ہے یہ ہمت پاکستان میں. ایسے ڈر رہا ہوتا ہے ایک لڑکا مرد مسلمان مارا ہے, کانپ رہا ہوتا ہے. شیخ رشید آ گیا, شیخ رشید آ گیا. ماننا پڑے گا نا آپ کو. آپ غور سے سنیں محمد ابو بکر, میں نے مقدس کو ایز اے گرل اس کی نفسیات میں جو بیج بویا نا ابھی, وہ پھل دینا میرا سب سے پہلا مقصد ہے. دیکھیں جب میں کلوزنگ سمیشن کروں گا نا, سمری بولوں گا, اس میں لڑکیوں کا 2 کام بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے آپ. مگر جو جڑ ہے نا آپ کی, وہ ڈر ہے. ڈر, وہ ڈر اصل میں ان جنوں کا ہے. وہ جن اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتے. وہ پیر صاحب والے جن ہیں جس پہ کہتے ہیں نا آپ پہ جادو ہو گیا ہے, یہ وہی والا جادو آپ پہ ہوا ہے. اصل میں کوئی سوسائٹی کا پریشر نہیں ہے آپ کے اوپر. سوسائٹی کا پریشر ہر شہر اور ہر گاؤں سے ایسی ایگزامپل نکل رہی ہے لڑکیوں میں کہ جنہوں نے اپنا انفلوئنس کریٹ کیا. جماعت اسلامی کی کوئی ہے ادھر؟ کوئی ہے؟ جماعت اسلامی نے اپنا سرکل کریٹ کیا نا خواتین کا, کلسٹرز بنائے ہیں اور دورہ قرآن شروع کیا. اتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ الہدا والی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ کلسٹرز بنائے نا لڑکیوں کے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, میں آپ کو لانگ ٹرم اسٹریٹجی بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس چیز کو غلط ماننا شروع کریں جو پیچھے سے چلتی آ رہی ہے. اگر آپ نے ابھی بہانا کیا نا, جو مولوی صاحب کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ اس وقت, جو چرچ نے کیا تھا, میں اپنی بیگم سے کہوں کہ یہ میرا فلسفہ ہے, یہ قانون چاہیے گھر کا. بچوں کو میں درس دے کے جاؤں دفتر, اور پیچھے سے امی کے ہاں ہاں تمہارے ابو گریٹ آدمی ہیں, گریٹ, مگر ان کی باتوں کا یہ مطلب نہیں تھا. تو چلے گی تحریک میرے بچوں میں؟ تو یہی کرتے ہیں سارے کہ اللہ تعالیٰ کیا بات کریں, اور نیچے داڑھی والے بندے اور پروفیسر صاحب کالج کے, ٹیچر سکول کے, سب کے ساتھ نہیں قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے اصل میں. تو یہ والی باتوں کے جواب دے دیں آپ. سر مولوی کیوں مار دیتا اللہ تعالیٰ پتھر مار کے لوط علیہ السلام کی قوم کے؟ اگر یہ کام نہیں تو کوئی اور تو کام ہوگا. اس کام کے لیے 2-3 سٹیپس ہیں, ابھی بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, جو آپ نے ایٹ لیسٹ آپ نے اس عمر میں آپ لوگوں نے سٹارٹ نہ کیے, اپنے نالج کے, اپنے اسکل کے اور اپنے ایٹریبیوٹ کے. یہ 3 غور سے سمجھ لیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے, کوئی بھی انسان جو کہ 30-40 سال دنیا میں رہے اور اس کے خاص اوصاف کیریکٹر ایلیمنٹس پروڈیوس نہ ہوئے ہوں. ہو ہی نہیں سکتا. دنیا نظام ہی ایسے چلا رہی ہے. آپ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون سے کیریکٹر ایٹریبیوٹس بنیں گے. وہ پتہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ غور سے سنیں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اور 12ویں-13ویں سال کراس کر چکا, تب تک گیم اوور ہو چکی ہے اس کی. جس نے اس ٹائم گیم بنا دی, بعد میں پھر کوئی بہت ہی نیک اللہ کا ولی استاد مل جائے تو کیسے, کوئی بہت ہی بڑا بزرگ زبردستی آ کے کھینچے اس کو کالج میں, یونیورسٹی میں,
محلے میں وہ کس کے تکے لگ جاتے ہیں، اساتذہ کے احسانوں تلے دبے ہو نا ہم سارے، وہ کھینچتے ہیں ہمیں آ کے کہ کدھر چل رہا ہے. غور سمجھے لائف سائیکل کو. یہ لائف سائیکل بہت ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ آپ سب کے کچھ خاص کریکٹر ایلیمنٹس بن چکے ہیں. میں تو شرما جاؤں، دنیا پورے بڑے بڑا گورا شرما جائے، کچھ خاص کریکٹر آپ کے اندر ایسے ہیں جو ایفیشنسی پروڈیوس کرتے ہیں. اب وہ کس چیز کی ایفیشنسی پروڈیوس کرتے ہیں؟ وہ اس پرپس کی جس پرپس کو ماں باپ بچے کے سامنے پریکٹس کر رہے ہوتے. وہ فلسفہ آپ اور مجھے ایک ہی ملا تھا، ارب پتی بننا ہے، زیادہ بیویاں، زیادہ بچے، بڑی گاڑیاں، یہی پرپس ملا تھا نا ہمیں. اس کے کریکٹر ایٹریبیوٹس خود ہی بن رہے ہوتے ہیں. پرپس خود ڈیفائن کرتا ہے کہ کون کون سے ایٹریبیوٹس بنیں گے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارے ایٹریبیوٹس بن رہے ہوتے. ابھی میں آپ سے کہوں نا کہ اس سیشن کے بعد جس نے بیسٹ سوال کرنے ہیں، کوئی سے دو بیسٹ سوال، ایک لڑکا ایک لڑکی، اس کو میں 2.5 لاکھ روپے کی جاب اپنی کمپنی میں آفر کرتا ہوں. اچانک آپ کی ایفیشنسی بڑھ جانی. سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے آپ کے ذہن کے اندر وہ بیج آشکارا کیا ہے، بویا تو کسی اور نے ہے. ہم کسی ایک گیم کے بہت اچھے کھلاڑی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مشین اتنی زبردست بنائی ہے، سیلف سفیشینٹ. جب اسلام کی باری آتی ہے ہم زیرو ایفیشنسی پہ آ جاتے ہیں. نہ نالج ہے، نہ اسکل ہے، نہ کریکٹر ہے. کیونکہ وہ گیم نیچے بچپن میں کھلائی نہیں گئی تھی. نبی علیہ السلام نے کہا جس نے 2 بیٹیوں کو اور 1 بیٹے کو میری نہج پہ بالغ کر دیا، 12 سال کا کر دیا، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. کہ تم اگر صحیح گیم کا حصہ بنا دو گے تو اس کے کریکٹر خود ہی بن جائے، ایٹریبیوٹس خود ہی بنیں گے اس کے. اس کو پرپس بار بار ریوائز کر کے بتاؤ. ان چیزوں پہ جھاڑو، ڈسٹنگ کرو کہ جن چیزوں کا پرپس سے تعلق نہیں. 12ویں سال میں کیا اس نے ارب پتی کروڑ پتی بننا ہے؟ کیا کرے گا وہ؟ اسکول جاتا نا. 12ویں سال کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کہا تم لے لو. نبی علیہ السلام نے کہا باقی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں. اس لیے کہا تھا مقدس سائیکل نیچے نہ آنے دینا. بس صرف 12 سال کی محنت ہے اور اس کے بعد آپ اور نبی علیہ السلام ایسے ہیں. کوئی چھوٹا واقع. اس وقت کیا ہوتا ہے ایسا؟ وہ گیم کے رول ڈیفائن ہو رہے ہوتے ہیں. ہر بندے نے دیکھے ہم سب لڑکے اپنے باپ کو دیکھ کے ہی وہی گدی سنبھالنی ہے نا ہم نے جو باپ نے چھوڑنی ہے، چاہے وہ بزنس کی ہو، چاہے وہ نوکری کی ہو، چاہے وہ پیر صاحب کی ہو. آئے کیا وہ ایٹریبیوٹ آپ کے خود بنے ہوئے ہیں. اب اپنے سامنے آئینہ رکھیں اور دیکھیں کہ میں کس گیم کا کھلاڑی ہوں. بڑا تیز کھلاڑی ہوں میں، یوسین بولٹ ہوں میں، وسیم اکرم ہوں، کسی نہ کسی گیم کا عمران خان ہوں میں. وہ امی ابو نے بنائی تھی اور اسکول ٹیچر بھی اسی امی ابو کی سہیلی تھی. اس نے بھی کہا امی ٹھیک کہتی ہیں بیٹا، یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. اس کو آپ لوگ سوسائٹی 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 بولی جا رہے ہیں. وہ گیم جو ہے اس کو ٹھپا لگوانا ہوتا کہ یہ گیم کھیل لیں. ہاں مولوی صاحب گیم کھیلو، ہاں کھیلو نا بیٹا، دین اور دنیا کو بیلنس کیا کرو. اچھا تو پھر دین کا وہ جنت والا انتظام وہ بھی ہو جائے گا، بس نماز پوری پڑھا کر. اور کیا آیت سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے 600 دفعہ صلاۃ کا لفظ استعمال کیا قرآن میں، یہاں پہ کیوں نہیں کیا؟ ادھر آ کے بھی بتا دیتے ہیں کہ جن و انس کو صلاۃ نماز کے لیے پیدا کیا. ادھر آ کے عبادت کیوں کہہ دیا؟ اللہ نے بتایا کہ کس عبادت کا وعدہ لے کے نیچے آیا ہوں میں. انتظام لوگوں کا کر، کس لوگوں کا؟ جو سب سے کمزور ہے اس کو کہیں اللہ سے دوری نہ ہو جائے، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ. جو سب سے کمزور ہے وہ اللہ کے دور نہ ہو جائے، اس کا انتظام تو نے کرنا ہے. یہ ہے اسلام. جو برازیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں اللہ سے دور ہو جائے. ہر نبی آ کے پورا مشن پوری دنیا کے لیے کر رہا ہے، پوری دنیا کے لیے. اور ہر پاکستان کا عالم بیٹھ کے کہہ رہا ہے نہیں یہ مشن نہیں تھا، یہ مشن نہیں تھا. خالی ایک ڈاکٹر اسرار جیسا نام آپ کے ٹائم پہ ملتا ہے جو کہہ رہا ہے بھائی مشن یہی تھا. اس سے پہلے مودودی صاحب مشن یہی تھا، اس سے پہلے مجید صاحب مشن یہی تھا، اس سے پہلے انور صاحب مشن یہی تھا. گن کے ہزاروں میں سے ایک بندہ ہے جو یاد کرا رہا ہے. یہ سید قطب ایک بندہ کہ بھیا کوئی وعدہ ہوا ہے، کوئی وعدہ نہیں ہوا، یاد نہیں آ رہا. کیوں نہیں یاد آ رہا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک یہودی اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے پریزنٹ کر دیا اور وہ کہہ رہا ہے ہم سے بھی وعدہ ہوا ہے، یہی وعدہ ہوا ہے. مسلمان سارے کے سارے صحابی اس وعدے کی لٹرل ڈکٹیشن ہے ہمارے سامنے. ایک صحابی جن کا نام آپ نے سنا ہو، آپ بتا دیں تزکیہ نفس کرتے تھے بیٹھ کے، پوجا پاٹ کے لیے کرتے، دنیا میں مشن لے کے نہیں چلے. بتا دیں
جن کو آپ نے نام سنے ہوئے نا، اور 35 40 50 نام جو آپ نے سنے ہوئے، ان میں سے 32 35 لڑائیاں ہر بندے نے لڑی ہوئی ہیں. وہ کیوں نہیں تزکیہ نفس کرتے بیٹھ کے؟ سوچیں تو صحیح. ایک ہی بیٹا جابر بن عبداللہ بن حرام کا ایک ہی بیٹا، 8 بیٹیاں، اور کیا ہو رہا ہے؟ کرے نکل رہے ہیں. اس غزوے میں میں جاتا ہوں، اگلے غزوے پہ تو جائیں. بدر پہ جابر بن عبداللہ چلے گئے، احد پہ عبداللہ بن حرام چلے گئے. ان کو تزکیہ نفس نہیں چاہیے تھا کہ بھائی پیچھے سارے خاندان کا انتظام کون کرے گا؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. ہم نے جان کے وہ غزوے اپنے گھر کے باہر دروازہ بند کر کے لاک آؤٹ کر دیے کہ میں نے لڑائی نہیں کرنی. اور کون کہہ رہا ہے آپ کو خون و خون ہونے کے لیے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس وقت سیاسی طور پہ اپنے آپ کو انتظامی کر لیں کہ میں گھر کی سیاست تو اللہ کے نام پہ کنٹرول کر لوں، کہ جو فلسفہ جائے گا وہ تو میں اصول ابو جی اللہ کے اصول ٹیسٹ ہوں گے. بس ابو آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے اصول توڑے ساری، پھر میں گھر چھوڑ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ مصعب بن عمیر نے بھی تو گھر چھوڑ دیا تھا اپنے باپ کا. اللہ کے نام پہ چھوڑوں گا. اس کو کہتے ہیں ہجرت. ورنہ پورا اسلام آباد، کراچی، لاہور بھرا ہوا لڑکیوں کے ہاسٹل سے. کیا کرنے میں؟ نوکریاں کرنے آئے. ٹھیک ہے کرے نا، کس نے منع کیا؟ گھر چھوڑتے ہیں پیسوں کے لیے، تب کوئی مسئلہ نہیں، سوسائٹی ٹھیک ہے. پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں لڑکیوں کو تو چلیں، جو بھی موقع ملنا ہے آپ کو تو روز 100 موقع ملتے ہیں کہ آج ابو بکر بن جا، آج علی بن ابی طالب بن جا، عمر بن خطاب بن جا. کھوکھے میں بیٹھ کے وہ پورا کا پورا موقع ری ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں کہ تو بھی نہیں کر رہا، تو بھی لوکل مسلمان ہے، چل میں بھی ہوں، چل خیر ہے. ایک دوسرے سے بہانے لے کے پوری تحریک ضائع کر دیتے ہیں. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کے میرے سامنے اور اپنے آپ کو پیٹ رہے ہوگے کہ یا اللہ میں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا تھا. اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت اپنے کلسٹرز بنانے شروع کر دیں. ایک اپنے آپ کو بچانا بند کر دیں. خدا کی قسم بیسک اصول بتا رہا ہوں، سب سن لیں. اگر آپ نے 10 بندوں کا بھی ذمہ لے لیا نا، 10 لڑکیوں کا بھی، اللہ آپ کے اندر وہ کریکٹر بنا دیں گے کہ آپ 1000 کا ذمہ لیں گے. آپ خود امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے. نام لینا آسان ہوتا ہے، عائشہ صدیقہ، فاطمہ الزہرا، نام لینا آسان ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں بس 6 لڑکیوں کا ذمہ لے لیں، 10 کا لے لیں. آپ کو میں نے اتنا چھوٹا ذمہ نہیں دینے آیا نا ادھر. آپ نے لاکھوں کا ذمہ نہ لیا تو خدا کا واسطہ اپنا نام بدلیں نا، کوئی اور کام کریں. آپ ہمیں تو کنفیوز نہ کریں کہ مسلمان ایسے ہوتے، کیونکہ اتنی بڑی نفسیات اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ نفسیات اللہ نے بتائی ہمیں کہ چھوٹا بچہ جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا کوئی قانون ہے، بس یہی ہے گیم. تو دیکھ لیں زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت. اپنے کلسٹر بنانا ابھی شروع کریں کہ بھائی میری شناختی کارڈ میرا اللہ نے ایشو کر دیا ہوا ہے. یہ لو شناختی کارڈ دینے آئی ہوں میں دنیا میں دینے آئی ہوں دنیا میں. ایکشن دکھاؤ مجھے، آگے انفلوئنس کیا کر رہے ہو. ایسا چھوٹا بچہ، سنگر، ڈانسر، میک اپ کرنے والی لڑکیاں، بچیاں، کھانا بنانے والی، وہ اپنا انفلوئنس کریٹ کر کے آپ کے روز آپ کے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے. روز عمر کی کیا تھی، وہ بھی توڑ دی یوٹیوب نے. 8 سال کی بچی کا 20 ملین کا یوٹیوب چینل. کس چیز پہ انفلوئنس کر رہی ہے؟ میک اپ سکھاتی ہے، ڈانس سکھاتی ہے. آپ سب کے موبائل میں پڑی ہوئی وہ ویڈیوز. اپنے کلسٹر بنانا ابھی شروع کریں کہ بھائی میری شناختی کارڈ میرا اللہ نے ایشو کر دیا ہوا ہے. یہ لو شناختی کارڈ دینے آئی ہوں میں دینے آئی ہوں دنیا میں. ایکشن دکھاؤ مجھے، آگے انفلوئنس کیا کر رہے ہو. ایسا چھوٹا بچہ، سنگر، ڈانسر، میک اپ کرنے والی لڑکیاں، بچیاں، کھانا بنانے والے، وہ اپنا انفلوئنس کریٹ کر کے آپ کے روز آپ کے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے. روز عمر کی کیا تھی، وہ بھی توڑ دی یوٹیوب نے. 8 سال کی بچی کا 20 ملین کا یوٹیوب چینل. کس چیز پہ انفلوئنس کر رہی ہے؟ میک اپ سکھاتی ہے، ڈانس سکھاتی ہے. آپ سب کے موبائل میں پڑی ہوئی وہ ویڈیوز. یہی ہے نا ہمارے پاس. سو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ. اور خدا کا واسطہ بھی امریکہ کا ٹارگیٹ نہ لیں، ابھی اپنا ٹارگیٹ لیں. نمبر 1. نمبر 2, ہاؤ آر یو انفلوئنس. اور آپ بہت اچھے انفلوئنسرز ہیں، خدا کی قسم آپ کے ایسے جگر ہے، آپ پہ جان دیتے ہیں. اگر آپ کا انفلوئنس نہ ہوتا تو آپ پہ جان نہ دیتے، آپ کی دوستیاں ہی نہ ہوتی.
You have that natural attraction. All I'm trying to tell you is start doing it for the right ilaha. ورنہ بھی ہم کسی اور الہ کے لیے کر رہے ہیں, بڑے ایفیشینٹ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اس سسٹم سے ہڑتال, اس سوچنے کے سسٹم سے ہڑتال تو کرنی پڑے گی پڑے گی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, شوقیہ نہیں نہ کریں گے, خدا کی قسم مجبوراً کرنی پڑے گی. جائیں ہسپتالوں میں, دیکھیں ہری پور میں, ایبٹ آباد ہسپتالوں میں, پکڑیں کسی بزرگ کو اور کہیں کیا ہوا تیرے ساتھ, اسی سوسائٹی پہ نام لگا کے وہ آنٹی رو رہی ہوگی, انہوں نے مروایا مجھے, ساری عمر میں پستی رہی ہوں. کیا کر لیا آپ نے سوسائٹی کی بات سن کے؟ پکڑیں بزرگان کو, لاگر سے ڈائلسس کرا کے ہسپتالوں میں پڑے ہیں, ایسے سسک رہے ہیں. یہ ہے نتیجہ اس سسٹم کا. سمجھنے کی کوشش کریں. آگے کھائی ہے, بتا رہا ہوں آپ کو, کھائی ہے ہی ہے, جو مرضی کر لیں. اس طرف جائیں گے, مرنا تو ادھر بھی آپ نے, مگر ادھر کھائی نہیں. سارے ڈپریشن کے پیشنٹ پاکستان روز ڈپریشن کے پیشنٹ پش کر اسپتالوں کی طرف. کیوں؟ سوسائٹی چاٹ رہے تھے بیٹھ کے. انکل آنٹی کی باتیں نہ نہیں ہوئی مجھ سے نہیں لڑائی کی گئی. اور وہ والی متحرک مجاہدہ لڑکیاں بچیاں, میں تو عجیب سی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نظر آ رہی. میں نے جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے, مسلمان بچی نے آگے پروجیکٹ سنبھالا. 7 پروجیکٹس کر رہا ہوں میں, 7 کے ساتھ 5 ان میں سے بچیوں کے, مسلمان بچوں کے. 19 سال کی 2 لڑکیاں کراچی. ابھی جو میں ایکو سسٹم چلا رہا ہوں, جو عربی کا اسکول اور ایوری تھنگ, لڑکی چلا رہی ہے, 2 بچوں کی ماں ہے. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ بہانے نہیں کرتے, وہ کر لیتے. اور اس کے بعد بھی کام پر ہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ابھی بھی مرنا جاؤں, ابھی بھی نہ ماری جاؤں, ابھی بھی نہ ماری جاؤں. ہمیں پتہ نہیں کون تسلی دے گیا, جنت کا ٹکٹ ہے میرے پاس, کنفرم جنتی ہوں. سوچیں نا صحیح, ہولیا تو پال اور میتھیو والا بنا لیں پھر. اگر کنفرم جنتی کا ٹکٹ لینا ہے, وہ وہاں پہ ملتی ہے کنفرم جنت. ادھر دوزخ کے ٹکٹ ہے اسلام میں کہ بھیا کام نہیں کرے گا تو مارا جائے گا. تو اللہ کی کتاب لے کے آیا ہو ادھر. دس از ناٹ اے ناؤن, اٹس اے ورڈ. کام کر چل شاباش. اور ہم نے کیا کام سنبھالا؟ بس 5: کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. کلمہ, نماز, روزہ. اللہ کی قسم اٹھاتا تھا ابو جہل بھی. نمازیں یہودی بھی پڑھتے تھے, روزے یہودی عیسائی سارے رکھتے تھے, حج ابو جہل بھی کرتا تھا, زکوٰۃ سب سے زیادہ فنڈ گیونگ قریشی کرتے تھے. تو پھر نظام لانے کی کیا ضرورت تھی نبی السلام کو؟ یہ رکن تو پہلے پورے ہو رہے تھے. ہلکی سی ٹویکنگ کرنے کی ضرورت تھی, ٹیون کر دیتے تھوڑا سا. وہ بھی تو کہتے رہے کہ اے محمد ہمیں تجھ سے پیار ہے, تو یہ میجر چینج کی بات نہ کر, لا نہ اپنے پاس پکڑ. تجھے یہ قوانین چاہیے تو پہلے سے ہی کرے, تھوڑی سی چینجز کر دیتے. نبی السلام نے کیا کہا پھر؟ قانون صرف اللہ کا اور نظام اللہ تعالیٰ کے اصولوں کا. آپ سورج بھی رکھ دو اور چاند بھی رکھ دو. میں آپ کی باتیں, سورج رکھ دو, چاند رکھ دو, کیا مطلب ہے؟ کہ سب کچھ دے دو. اس کا مطلب ہے وہ دے رہے تھے, وہ لڑائی نہیں کر رہے تھے شروع میں, وہ دینے آئے تھے نبی السلام کو کہ تجھے خوش کرتے ہیں, تجھے خوش کرتے ہیں, تو بھی خوش ہم بھی خوش. لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ لیو اینڈ لیٹ لیو. کسی کو زبردستی تو ریپ تو نہیں کر رہے یہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے حضرت لوط سے کہا تھا کہ تجھے کیا ہو گیا, یہ ریپ تو نہیں کر رہے, اپنی مرضی سے کنسینشول ہے سارا کام, تو ان کو اپنی دنیا میں رہنے دے, تو اپنی دنیا میں کام کر, پوجا پاٹ کر, تو